فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا سلام قبول کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ 1980 کی دہائی میں جب ہماری فلمی دنیا میں اردو فلم سازی پنجابی ایکشن فلموں کے مقابلے میں اپنی بقا کے لیے ایک جنگ سی لڑ رہی تھی، فلم انڈسٹری میں ایک نئے ہیرو اظہار قاضی کو متعارف کرایا گیا، جن کا فلم بینوں نے بھرپور استقبال کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمسایہ ملک کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کے ایک مشہور و مقبول ہیرو امیتابھ بچن سے ان کی مشابہت تھی۔ اظہار قاضی قد کاٹ اور کافی حد تک چہرے موری کے حوالے سے امیتابھ بچن سے ملتے جلتے تھے۔ اس خوبی نے انہیں پاکستانی فلموں کا ایک مقبول اداکار بنا دیا۔ اظہار قاضی 15 ستمبر 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام قاضی اظہار احمد رکھا گیا۔ ان کے والد قاضی مقبول احمد نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے وہ تعلیمی میدان میں آگے رہے۔ انہوں نے عبداللہ ہارون سیکنڈری اسکول لیاری سے میٹرک نمایاں پوزیشن میں پاس کیا۔ اس کے بعد ایس ایم کالج کراچی میں داخلہ لے لیا۔ وہ نصابی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ 1974 میں انہیں کالج کے اردو میگزین کا معاون ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا۔ کالج کے زمانہ ہی میں انہیں گانے کا شوق بھی ہو گیا۔ انہوں نے گریجویشن اول پوزیشن میں پاس کی، پھر وہ کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کرنے میں لگ گئے۔ گانے کا شوق ان پر اس قدر سوار تھا کہ وہ اکثر نجی محفلوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی تقریبات میں بھی گانے لگے۔ ایم اے اکنامکس کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے جنون میں انہوں نے ایس ایم لاء کالج سے ایل ایل بی کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ تعلیم کے حصول کے بعد انہوں نے روزگار کی تلاش شروع کر دی۔ اتفاق سے انہیں پاکستان اسٹیل ملز کراچی میں ملازمت مل گئی، جہاں انہوں نے ایڈمن مینیجر انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپٹی انجینئر سمیت مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اسٹیل ملز میں نوکری ملنے کے بعد گلوکاری کا بھوت ان پر بدستور سوار رہا اور انہوں نے اسٹیل ملز کی تقریبات میں بھی اپنی آواز کا جادو جگانا شروع کر دیا، جس پر انہیں بھرپور حوصلہ افزائی ملی۔ یہ ستائش انہیں ای ایم آئی میوزک کمپنی تک لے گئی، جہاں انہوں نے اپنے گانوں کا پہلا آڈیو البم تیار کرایا۔ یہ آڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا۔ اس آڈیو البم کے ریلیز کے ذریعے اظہار کو کوئی مالی فائدہ تو نہ ہوا، البتہ پاکستان ٹیلی ویژن پر گانے کا موقع ضرور مل گیا۔ اس طرح اظہار قاضی پی ٹی وی کا ایک گلوکار بن گیا۔ انہوں نے پی ٹی وی کے مقبول پروگرام ینگ ترنگ سمیت میوزک کے کئی پروگراموں میں عمدہ گائیکی کا مظاہرہ کیا۔ وہ گلوکاری میں اپنا اچھا مستقبل بنانے کے خواہاں تھے، جس کے لیے وہ مناسب منصوبہ بندی کرنے لگے۔ انہی دنوں اسٹیل ملز کی انتظامیہ نے 1980 میں ملازمین کو صحت مند تفریح مہیا کرنے کی خاطر ایک اسٹیج ڈرامہ منعقد کرنے کا انتظام کیا۔ یہ ڈرامہ مشہور ٹی وی ڈرامہ نگار فاطمہ ثریا بجیا سے لکھوایا گیا، جس کا نام نشان منزل تھا۔ ڈرامہ انتظامیہ نے اظہار قاضی، جو گلوکاری کے حوالے سے اسٹیل ملز میں مشہور تھے، کو زبردستی ڈرامہ کے فنکاروں میں شامل کر لیا۔ اس چیلنج کو انہوں نے بغیر کسی اعتراض قبول کر لیا۔ یہ ان کی خود اعتمادی کا اظہار تھا۔ اس ڈرامہ میں محمود علی اور قاضی واجد جیسے سینئر فنکار بھی شامل تھے جو ٹی وی پر مشہور تھے۔ فاطمہ ثریا بجیا کو ڈرامہ دیکھنے کے لیے بطور خاص مدعو کیا گیا۔ اظہار قاضی نے سینئر اداکاروں کی موجودگی میں پر اعتماد انداز میں نہایت عمدہ اور جاندار اداکاری کی۔ فاطمہ ثریا بجیا اظہار قاضی کے قد کاٹ، مردانہ وجاہت، بھاری بھرکم آواز
امیتابھ بچن سے مشابہت اور جم کر اداکاری کرنے کے انداز سے بے حد متاثر ہوئیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ پی ٹی وی پر گئیں تو وہاں اظہار قاضی کی بے حد تعریف و توصیف کی، جس پر پروڈیوسرز میں اس نئے فنکار سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور ایک روز انہوں نے اسے پی ٹی وی اسٹیشن بلا لیا، جہاں انہیں پی ٹی وی کے ڈراموں میں اداکاری کرنے کی پیشکش کی گئی، جس پر انہوں نے مثبت جواب دیا۔ اس طرح انہوں نے پی ٹی وی ڈراموں میں کام شروع کر دیا۔ ابتدا میں انہیں ڈرامہ سیریز دائرے کے چند انفرادی ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں تھکن کے نام سے پیش کیے گئے ڈرامہ میں اظہار کی اداکاری کو عوام کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ اس طرح وہ راتوں رات ٹی وی کے مشہور اداکار بن گئے۔ اظہار قاضی کی پہلی باقاعدہ ڈرامہ سیریل انا تھی، جس کے پروڈیوسر حیدر امام رضوی اور مصنفہ فاطمہ ثریا بجیا تھے، اور یہ پی ٹی وی کراچی سینٹر کی پیشکش تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں ٹی وی آرٹسٹ مہرین الہی کے مقابل بہترین کام کیا۔ انا پی ٹی وی کی ڈرامہ کی تاریخ میں ایک بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل ثابت ہوئی، جس نے اظہار قاضی کو ملک گیر شہرت و مقبولیت سے ہمکنار کیا، بلکہ فلمی دنیا کے لیے ان کی راہوں کو ہموار کیا۔ اردو فلم میکرز کو اظہار قاضی کی صورت میں ایک موزوں اینگری ینگ مین مل گیا، جس کا فائدہ سب سے پہلے فلم ساز و ہدایت کار نذر شباب نے اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اپنی اردو سوشل فلم روبی میں اظہار قاضی کو سب سے پہلے ہیرو کے رول کی پیشکش کی۔ اس پیشکش پر اظہار قاضی کو بہت حیرت ہوئی، مگر سب سے بڑی اسکرین پر نمودار ہونے کے موقع کو انہوں نے ہاتھ سے نہ نکالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے نذر شباب کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ یوں وہ ٹی وی آرٹسٹ کے بعد فلم ایکٹر بن گئے۔ روبی سری لنکا اور پاکستان کی مشترکہ پیشکش تھی، جس میں اظہار قاضی کی ہیروئن سری لنکا کی خوبصورت اداکارہ سبیتا تھی۔ اس فلم کی زیادہ تر عکس بندی سری لنکا میں کی گئی۔ اظہار قاضی نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اداکاری کی۔ 1986 میں جب روبی ریلیز ہوئی تو پسندیدگی کے حوالے سے ہٹ ثابت ہوئی۔ اس زمانے میں فلموں کو بیرون ملک فلمانے کا رجحان زور پکڑ رہا تھا۔ عوام بھی ایسی فلموں کو پسند کر رہی تھی۔ اظہار کو ابتدا میں جو 5-6 فلمیں ملی، ان تمام کی عکس بندی زیادہ تر بیرونی ممالک میں کی گئی۔ اس طرح وہ غیر ممالک میں فلمی کیمرہ کا سامنا کرتے رہے۔ روبی کی تیاری کے دوران ہی ہدایت کار جان محمد جمن نے اظہار قاضی اور سبیتا کی جوڑی کو لے کر اردو فلم بینکاک کے چور بنانا شروع کر دی۔ اس فلم کی زیادہ تر شوٹنگز تھائی لینڈ میں کی گئیں، جسے جلد مکمل کر کے 1986 ہی میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ فلم بینوں نے بینکاک کے چور کو بھی پسند کیا۔ اس طرح پہلے سال ہی اظہار قاضی کی 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، جس سے فلم انڈسٹری اور فلم مارکیٹ میں ان کا نام بن گیا۔ میاں خالد فیروز فلم انڈسٹری کے ایک بڑے اور جانے پہچانے فلم ساز تھے۔ انہوں نے اظہار قاضی کو اپنی پنجابی فلم میں کام کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے اس وجہ سے قبول نہ کی کہ انہیں پنجابی زبان بولنے پر عبور حاصل نہیں ہے اور نہ ہی پنجابی ثقافت سے آشنائی ہے۔ اس لیے وہ خود کو کیریئر کے ابتدا میں کسی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ لیکن میاں خالد فیروز اظہار پر مسلسل زور دیتے رہے کہ وہ ان کی پنجابی فلم میں ضرور کام کرنے کی حامی بھرے۔ چونکہ دونوں کراچی میں رہتے تھے، اس لیے دونوں کا اکثر ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ میاں خالد فیروز کے اصرار کے جواب میں اظہار قاضی کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا۔ میاں خالد فیروز کو لگتا تھا کہ وہ اظہار قاضی کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے فلمی بزنس سے دولت اکٹھی کر سکتا ہے، مگر اظہار قاضی کا انکار اس کے لالچ کے سامنے رکاوٹ بن گیا۔ آخر اس نے
ٹیڑھی انگلی کے ذریعے گھی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اظہار قاضی ایک سلجھا ہوا سلوجو انسان تھا۔ اس کی زندگی میں دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے کا شائبہ تک نہ تھا۔ میاں خالد فیروز نے اظہار قاضی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور آخر گن پوائنٹ پر اظہار قاضی کو اس کی پنجابی فلم دولاری میں اداکارہ انجمن کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کرنے پر رضامند کر لیا۔ دولاری کے ہدایت کار حیدر چودھری تھے۔ 1987 میں جب یہ ایکشن پنجابی فلم ریلیز ہوئی تو عوام نے پنجابی فلم میں اظہار قاضی کی آمد کا زبردست استقبال کیا، جس کی وجہ سے دولاری سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ میاں خالد فیروز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اظہار قاضی بھی انجانے خوف کا پل صراط بآسانی عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ دولاری میں پنجابی بولنے کا ان کا انداز اور اداکاری دونوں کو پسند کیا گیا، جس کے بعد اظہار قاضی نے پنجابی فلموں کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا۔ دولاری سے قبل 1987 میں اظہار قاضی کی 2 اردو فلمیں ہدایت کار وزیر علی کی پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کی مشترکہ پیشکش لو ان نیپال اور جان محمد جنبن کی منیلا کی بجلیاں ریلیز ہوئیں۔ اس سال کی دیگر فلموں میں ہدایت کار عزیز تبسم کی اظہار قاضی اور سبیتا کی جوڑی کے ساتھ اردو سوشل فلم ہمت والا، ہدایت کار زاہد شاہ کی اظہار قاضی اور بابرہ شریف کی جوڑی کے ساتھ ایکشن اردو فلم میرا انصاف اور ہدایت کار حسن عسکری کی نجات شامل تھی۔ نجات میں انہوں نے سبیتا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ اظہار قاضی پہلی مرتبہ فلم نجات کی شوٹنگز کے لیے لاہور کی فلمی دنیا میں آئے تھے۔ یہ شوٹنگز ایورنیو اسٹوڈیوز میں ہوئیں۔ نجات کا اسکرپٹ امجد اسلام امجد کا لکھا تھا۔ لاہور میں فلمی مصروفیات میں اضافہ ہونے پر اظہار قاضی کراچی سے لاہور منتقل ہو گئے اور پاکستان سٹیل ملز کی ملازمت چھوڑ دی، جس کے بعد انہوں نے پوری توجہ فلموں میں اداکاری پر مرکوز کر دی اور 2004 تک فلمی دنیا میں مصروف رہے۔ فلمی دنیا میں زوال کے باعث جب انہیں مزید فلمیں ملنا بند ہو گئیں تو انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور گھر والوں کے ساتھ کراچی واپس آ گئے۔ لاہور میں وہ ڈی ایچ اے کے بلاک زڈ میں رہائش پذیر تھے۔ کراچی واپسی کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن اور انجینئرنگ کے کام کرنے لگے۔ فلمی کیریئر کے ابتدائی چند سال کے دوران متعدد فلمی ہیروئنوں کو اظہار قاضی کے آگے پیچھے دیکھا جاتا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ نتھی ہو، لیکن اظہار نے ہمیشہ ان سے فاصلہ اختیار کیے رکھا۔ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ کسی سکینڈل میں پھنس کر اپنی نیک نامی کو بدنامی میں بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی فلمی ہیروئن کی بجائے 1999 میں اپنے والدین کی پسند سے شادی کی۔ ان کی شریک حیات نائلہ میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ تھی، مگر شادی کے بعد وہ گھر تک محدود ہو گئی۔ ان کے بطن سے اظہار قاضی کی اولاد میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ابراہیم قاضی پیدا ہوئے۔ قدرت نے انہیں شادی کے 16 سال بعد اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اظہار قاضی نے 90 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کی، جن میں سے ان کی 86 سے زائد ریلیز ہونے والی فلموں کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، جن پر ہم ایک الگ ویلاگ تیار کریں گے۔ اظہار قاضی آخری مرتبہ جان محمد جنبن کے صاحبزادے جمشید جان محمد کی فلم ایشیا کے ٹائیگرز کی شوٹنگ کے لیے لاہور کی فلمی دنیا میں آئے، مگر ان کی اچانک اور ناگہانی موت کے سبب یہ فلم مکمل نہ کی جا سکی۔ اظہار قاضی 24 دسمبر 2007 کی رات کراچی میں اپنے سسرال میں اپنی سالی کی شادی کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں ایک غزل گنگنا رہے تھے کہ اجل نے آ لیا۔ وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے سر کے بل فرش پر گر پڑے، جس کے نتیجہ میں ان کے سر کے پچھلا حصہ میں گہری چوٹ آئی۔ اس وجہ سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں
کراچی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔